Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mahira Noor. I am HJT. Welcome back to my channel TM Noor Academy. Hope you are doing well. आज की इस वीडियो में हम आपको DSC 2024 के SJT के पेपर में पूछे गए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन सवालात विद रेफरेंस देखेंगे। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तालीम के मकासद एम्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे। तालीम के मकासद क्या है यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। आम तौर पर तालीमी मकासद बहुत होते हैं, वैसे तो आम तौर पर तालीमी मकासद बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद जो अहम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो बताए गए जो फ़र्द, समाज, सियासी, माशी, जमहूरी जैसे पहलुओं का अहाता करते हैं। नंबर 1 तालीम बराए हुसूल। नंबर 1 देखिए, तालीम बराए हुसूल यानी हमारे मकसद के हुसूल के लिए तालीम का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 तालीम सीरत की तश्कील के लिए, तो सीरत की तश्कील के लिए भी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 देखिए, तालीम बराए पेशे की तश्कील के लिए, कोई भी पेशे से जुड़ने के लिए, कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, तालीम बराए सकाफ़त विरसा, हमारे कल्चर की हिफाजत के लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 5 देखिए, तालीम फ़ुर्सत के औक़ात बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए, फ़ुर्सत के औक़ात को बेहतर अंदाज में यानी अच्छे अंदाज में गुजारने के लिए भी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, तालीम के अगराज देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तालीम के अगराज क्या है यहाँ पर देखिए। नंबर 1 तालीम हमें मुनसिफाना और बुराई, गैर अखलाकी और अखलाकी चीज़ों में तमीज़ करना सिखाती है। तालीम से कितना फ़ायदा है, तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है, तो देखिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। तालीम से हमें क्या क्या मालूम होता है, मुनसिफाना और बुराई किसे कहते हैं, गैर अखलाकी और अखलाकी चीज़ें कौन सी हैं, इन तमाम में फ़र्क करना सीखते हैं हम तालीम के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तालीम इंसान को उम्मीद फराहम करती है कि वो उन मुश्किलात को हल करने के काबिल हो जाएगा जिनका इंसानियत इस वक्त सामना कर रही है। तालीम इंसान को क्या है, उम्मीद फराहम करती है। अगर आप तालीम याफ्ता हो तो आपको ज़्यादा मालूमात होंगे और आप उम्मीद रखेंगे, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखेंगे कि तमाम मुश्किलात हल हो सकते हैं, और जो भी मुश्किलात आपके सामने आ रहे हैं उन तमाम मुश्किलात को आप हल कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट देखिए, तालीम आपको हर उस चीज़ को चैलेंज करने का इख्तियार देती है जो गलत मालूम होती है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, तालीम आपको सिखाती है कि आप अपने आप को सही और मौसर तरीके से कैसे चलाया जाए। तालीम आपको क्या सिखाती है, आप अपने आप को सही और अच्छे तरीके से किस तरह से चला सकते हैं, यानी किस तरह से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप तालीम के ज़रिए ही सीखते हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना तालीम के ज़रिए ही सीखते हैं, ठीक है। तालीम सच्चाई को दरियाफ्त करने में आपकी मदद करती है। तालीम क्या करती है, सच्चाई को दरियाफ्त करने, सच्चाई को बताने में आपकी मदद करती है और आपको नए तरीक़ों से सोचने का चैलेंज देती है। आप तालीम याफ्ता हो तो आप नए नए तरीक़ों से सोच और समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सही तालीम से ही वहम दूर हो जाता है। अगर आपको सही तालीम हासिल है तो आपका वहम, डाउट जो भी है वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इससे आपके शऊर और एतमाद में इजाफा होता है, यानी तालीम से आपका शऊर और एतमाद बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तालीम का मकसद बच्चों को अच्छे शहरी बनाना है, ठीक है। यहाँ से भी एक सवाल पूछा गया 2024 के DSC के SJT के पेपर में, अभी हम वो सवाल भी बताएंगे आपको। तालीम का एक और मकसद क्या है, बच्चों को अच्छे शहरी बनाना। ज़िम्मेदार शहरी अपनी तालीम को बरोए कार लाते हैं और अपनी और दूसरों की मदद के लिए हुनर हासिल करते हैं। वो मसावात, इंसाफ और हम आहंगी जैसे शोबों में नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तालीम का एक मकसद क्या है, बच्चों को अच्छे शहरी बनाना है। जो ज़िम्मेदार शहरी रहते हैं वो अपनी तालीम को बरोए कार लाते हैं, यानी अपनी तालीम का इस्तेमाल करते हुए और ख़ुद अपनी यानी इनफरादी अपनी और दूसरों की भी मदद के लिए हुनर हासिल करते हैं, यानी कुछ पेशे से मुंसलिक होते हैं, यानी कोई काम सीखते हैं जो जिससे वो खुद अपनी भी मदद कर सके और दूसरों की भी मदद कर सके, वैसा हुनर सीखते हैं, ठीक है। वो मसावात, इंसाफ और हम आहंगी जैसे शोबों में नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जो ज़िम्मेदार शहरी रहते हैं वो और सबको मसावी अहमियत देते हैं और सबके साथ इंसाफ करते हुए हम आहंगी यानी मिलजुल कर एक साथ रहने को तरजीह देते हैं। नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने यानी इंसानी आबादी को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक सवाल पूछा गया 2024 के DSC के SJT के पेपर में,
پرسپیکٹیو ان ایجوکیشن میں. تو چلیے دیکھتے ہیں وہ سوال. تو یہاں پہ دیکھیے یہ سوال پوچھا گیا 38. آبادی کی تعلیم کے فائدے کیا ہیں یہاں پر پوچھا گیا تھا. تو آپشن نمبر 1 ثقافتی تنوع کی بہتر تفہیم، B انفرادی سماجی اور ماحولیاتی فوائد، C عالمی معیشت کے لیے طلباء کو تیار کرنا، D طلباء کو ذمہ دار شہری بننے کا طریقہ سکھانا. ٹھیک ہے. تو اس کا دیکھیے نیچے پھر درست جواب کا انتخاب کیجیے بول کے یہاں پر دیا گیا. دیکھیے درست جواب کا انتخاب کیجیے. تو اس میں یہ تمام آپشنس میں آپشن نمبر 1 صحیح ہے. دیکھیے یہاں پر گرین ٹک دی گئی. تو صرف A B اور D. ٹھیک ہے. تو 3 بھی درست ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سوال کیا پوچھا گیا تھا، آبادی کی تعلیم کے فائدے کیا ہیں. تو آبادی کی تعلیم کے فائدے کیا ہے؟ نمبر 1 ثقافتی تنوع کی بہتر تفہیم. ٹھیک ہے. کلچرل کو بہتر طور سے سمجھنا. ٹھیک ہے. اور B میں دیکھیے انفرادی سماجی اور ماحولیاتی فوائد، خود کی مدد کرنا اور دوسروں کو بھی مدد کرے جیسا ہنر سیکھنا. ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ کو بتائے تھوڑی دیر پہلے. یہاں پر C نہیں ہے، C رانگ. پھر D دیکھیے طلباء کو ذمہ دار شہری بننے کا طریقہ سکھانا. یہ 3 بھی آپشنس کیا ہے؟ آبادی کی تعلیم کے فوائد ہیں. ٹھیک ہے. آبادی کی تعلیم سے کیا ہے؟ کلچر کو بہتر طور سے سمجھا جا سکتا ہے. انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ خود بھی کچھ بن جاتا ہے یا کوئی ہنر سیکھتا ہے اور دوسروں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سماجی ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. طلباء کو ذمہ دار شہری بننے کا طریقہ بھی سیکھنا. یہ ابھی ہم آپ کو بتائے. ٹھیک ہے. یہ 3 آپشنس صحیح ہیں، ایک غلط ہے. صرف A B اور D. تو یہ آپشن صحیح ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 21 دیکھیے ذیل میں سے جان ڈیوی کی نشاندہی کردہ تعلیم کے سے خطبی عمل ٹرائی پولر پروسیس میں شامل ہے. تو جان ڈیوی کا جو ٹرائی پولر پروسیس ہے، سے خطبی عمل ہے، اس میں کیا شامل ہے؟ یہاں پر دیکھیے آپشنس میں دیا گیا. آپشن نمبر A استاد، B طالب علم، C معاشرہ یعنی سماج، D حکومت اور E کیا ہے؟ دوست. ٹھیک ہے. یہاں پر E تک آپشنس دیے گئے، پھر اس میں سے چوز کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے جان ڈیوی کی نشاندہی کردہ تعلیم کے سے خطبی عمل میں استاد شامل ہے، طالب علم شامل ہے اینڈ سماج شامل ہے. ٹھیک ہے. C معاشرہ یعنی ماحول بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے صرف A B اور C. ٹھیک ہے. تو یہ چلیے دیکھتے ہیں کہاں پر ہے. ابھی جو سوال دیکھیں وہ اس کا یہاں پر ہے. دیکھیے جو آپ تعلیم کا عمل دیکھیں گے، پروسیس آف ایجوکیشن. یہاں پر دیکھیے تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی مقررہ مقاصد کے ساتھ اچھے نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تعلیم کیسا عمل ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جس میں چند مقاصد بنائے جاتے ہیں جس کو اچھے نتائج سے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے بچے کی تعلیم و تربیت ایک حرکیاتی عمل ہے. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجیے. بچے کی تعلیم و تربیت کیا ہے؟ حرکیاتی عمل ہے. ٹھیک ہے. کیسا عمل ہے؟ حرکیاتی یعنی ایکٹیو عمل ہے. ٹھیک ہے. تجربہ اس کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. یعنی تجربے کے ذریعے ہی سیکھتا ہے بچہ. تعلیمی نصاب کے تحت جو پڑھایا جاتا ہے وہ صرف معلومات نہیں بلکہ نئی مہارتیں، نئے تصورات اور مختلف اقدار پیش کرنے کی کوشش ہے. تو تعلیمی نصاب یعنی سلیبس کے تحت جو سلیبس دیا گیا اس کے تحت جو بھی پڑھایا جاتا ہے وہ صرف معلومات دینے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا بلکہ نئی مہارتیں حاصل کرنے کے لیے، نئے تصورات اور مختلف اقدار پیش کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوشش کی جاتی ہے. یہاں پر دیکھیے تعلیم کو ایک عمل تصور کیا جائے تو اس میں تعلیم کو اگر آپ ایک عمل تصور کر رہے تو اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے یہاں پر دیا گیا. دیکھیے نمبر 1 معلم یعنی ٹیچر ہوتا، ٹیچر. نمبر 2 طلباء اسٹوڈنٹ. نمبر 3 ماحول یعنی مواد مضمون سلیبس اہم نکات ہوتے ہیں. تو دیکھیے اگر تعلیم کو ایک عمل تصور کیا جائے تو اس میں 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. ایک ٹیچر، دوسرا اسٹوڈنٹ اور تیسرا ماحول. ٹھیک ہے. نمبر 1 ٹیچر، نمبر 2 اسٹوڈنٹ، نمبر 3 ماحول یعنی مواد مضمون. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم ایک خطبی عمل دیکھیں گے. ایک خطبی عمل کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 دیکھیے ایک خطبی یونی پولر پروسیس. ٹھیک ہے. یونی پولر پروسیس کیا ہے؟ ایک قدیم طریقہ ہے، یاد رکھ لیجیے. یہ بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پڑھائی بے حد اہمیت رکھتی ہے. اس عمل میں استاد مرکزی حیثیت رکھتا ہے. یونی عمل میں ایک خطبی مرکزی حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ استاد کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے، یاد رکھ لیجیے. ایک خطبی عمل میں دیکھیے یہاں طالب علم علم حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کی تفہیم نہیں کر سکتا. یعنی طالب علم علم تو حاصل کر لیتا لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا. تفہیم یعنی سمجھنا. وہ سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ ایکٹیو نہیں رہتا. اس عمل میں وہ پیسیو رہتا. اس عمل میں طالب علم پیسیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں گے دو خطبی بائی پولر پروسیس. اس طریقے عمل کی وضاحت ایڈمس نے اپنا ایویولوشن آف ایجوکیشن تھیوری میں کی ہے. خطبی عمل بائی پولر پروسیس کی وضاحت
کس نے کی ہے؟ ایڈمس نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ایولیوشن آف ایجوکیشن تھیوری ہے۔ کسی بھی تدریسی سرگرمی کا کامیابی کا انحصار دو شخصیتوں یعنی شاگرد اور استاد پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی تدریسی سرگرمی کی جا رہی ہے تو اس کی کامیابی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ دو شخصیتوں یعنی شاگرد اور استاد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، تدریسی و اکتسابی عمل میں طلباء اور استاد دونوں مستعدی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ تدریسی و اکتسابی عمل میں طلباء اور استاد دونوں ہی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، تبھی یہ عمل کامیاب ہو سکتا ہے۔ یونی پولار میں کیا ہے؟ صرف استاد ہی مرکزی اہمیت رکھتے ہیں، طلباء ساکن رہتے، پیسف رہتے۔ دو خطبی عمل میں کیا ہے؟ استاد اور طلباء دونوں دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، مقناطیس کی طرح تعلیم کے بھی دو قطب ہوتے ہیں۔ تو مقناطیس کے جیسے دو قطب ہوتے ہیں اسی طرح سے تعلیم کے بھی کیا ہے؟ دو قطب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک استاد اور دوسرا کیا ہے؟ طالب علم۔ دونوں پر دو خطبی عمل کی کامیابی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ دو شخصیتوں پر ہوتا ہے، شاگرد اور استاد پر، یہ بھی یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دونوں ہی مستعدی یعنی دلچسپی کے ساتھ۔ نیکسٹ نمبر 3، سے خطبی ٹرائی پولر عمل۔ اس طریقے عمل کی وضاحت جان ڈیوی نے، یہ سے خطبی عمل ٹرائی پولر عمل کی وضاحت کس نے کی؟ جان ڈیوی نے کی، ٹھیک ہے۔ دو خطبی عمل کی وضاحت ایڈمس اور سے خطبی عمل کی وضاحت کس نے کی؟ جان ڈیوی نے کی۔ تو یہی پوچھا گیا سے خطبی عمل میں۔ دیکھیے، تدریس و اکتسابی عمل میں استاد شاگرد کے ساتھ ساتھ ماحول مواد مضمون بھی کلیدی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جان ڈیوی نے کیا کہا؟ تدریسی و اکتسابی عمل میں استاد شاگرد کے ساتھ ساتھ ماحول بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ماحول بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہاں سے خطبی عمل کی وضاحت کرتے ہوئے جان ڈیوی نے کیا کہا؟ تدریسی و اکتسابی عمل میں استاد شاگرد کے ساتھ ساتھ ماحول بھی اہم ہوتا ہے۔ تو یہیں سے سوال پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیٹ TRT DSC کا اسٹڈی مٹیریل اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا ہے۔ یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ گڈ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔